پیش خدمت ہے مہم جوئی اور خوفناک مناظر سے بھرپور سنسنی خیز ناول وادی الموت، مصنف ایم راحت۔ دس منٹ تک وہ وہیں کھڑے مچھروں سے لڑتے بھڑتے رہے۔ شینا اچانک ہی ایک طرف سے نمودار ہوئی اور اشاروں سے انہیں سمجھایا کہ اب ساحل کی طرف جانے کے لیے پہاڑی کے دامن میں واقع کھانے پینے کی جگہ والا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ کیا اور کوئی راستہ نہیں؟ نوید نے شہروز سے پوچھا۔ شینا جس طرح سمجھا رہی ہے اس سے تو نہیں لگتا، شہروز نے جواب دیا۔ جلد ہی وہ چند مکانوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ان کے بائیں طرف ٹیلا تھا جس پر اکے دکے درخت نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد مزید کئی مکان سامنے آئے جن کے عقب میں تندور کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اب کبھی کبھار کسی بچے کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ ٹیلے کے نیچے چلے آئے اور جو ہی باورچی خانوں میں سے ایک پر شینا کی نظر پڑی وہ رک گئی۔ ان کے سامنے ایک ہی قسم کے 6 باورچی خانے تھے۔ 100 فٹ دور ان کے سامنے گھاس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سامنے والی قطار کے مکان بظاہر ویران لگ رہے تھے۔ ایک باورچی خانے سے روشنی آ رہی تھی۔ نوید نے شہروز کے کان میں سرگوشی کی۔ وہاں شاید آگ جل رہی ہے۔ ممکن ہے انہوں نے ایک تندور کوئلوں کے لیے جلا رکھا ہو، شہروز نے جواب دیا۔ ابھی شہروز آگے بڑھنے کا اشارہ کرنے ہی والا تھا کہ شینا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تیسرے مکان کے سامنے کسی کی نقل و حرکت نظر آئی۔ پھر اس مکان سے ایک کہکہے کی آواز آئی۔ یہ کہکہا بہت عجیب تھا، معنی سے بھرا ہوا۔ شہروز کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ نوید ہونٹ دبا کر رہ گیا اور اس نے چاقو پر ہاتھ رکھ لیا۔ پھر اچانک ہی اس مکان سے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ باہر نکل کر چاندنی میں چلی گئی اور کچھ لمحے تک اس کا رخ انہی کی طرف رہا، اور شہروز ایک لمحے تک یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ لڑکی نے انہیں دیکھ لیا ہے۔ ماکودہ، شینا نے سرگوشی کی۔ یہ شاید اس لڑکی کا نام تھا۔ ماکودہ اچانک مکان کی طرف پلٹ گئی۔ اس کے ہاتھ میں لنگوٹ تھا جسے وہ شاید اپنے گرد لپیٹ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے مکان کی طرف منہ اٹھا کر کچھ کہا اور ویسا ہی قہقہا لگایا۔ شینا ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ تب ہی مکان سے ایک شخص نکلا۔ لڑکی نے اسے قریب آنے دیا اور پھر آگے بڑھ گئی۔ مرد اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ انہوں نے مرد اور عورت کو دور جانے دیا اور پھر ٹیلے کی طرف خود جھاڑیوں کی آڑ لے کر آگے بڑھنے لگے۔ جب وہ پہلے مکان کے قریب پہنچے تو شینا انہیں لے کر اندر آ گئی۔ وہ انہیں اشارہ کر کے ساتھ والی کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ساحل کی طرف دیکھا۔ اندر بجھی ہوئی راکھ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ شینا نے شہروز کی طرف دیکھا اور وہ سر ہلا کر اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ دوسری طرف سے آگے بڑھ کے وہ جھاڑی کی اوٹ لے کر دوڑنے لگے اور دوسرے مکان تک پہنچ گئے۔ یہاں گاؤں سے آنے والی آوازیں زیادہ بلند تھیں۔ شہروز شینا کے ساتھ کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ اگلا مکان وہ تھا جس میں آگ جل رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے شعلے لہرائے اور سامنے والے مکان کی دیواروں تک کو روشن کر گئے۔ یہ مکان 100 فٹ دور تھا اور شینا اس کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ ہمیں اس مکان میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، شہروز نے نوید اور انوار سے کہا۔ تم دوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ انوار۔ بالکل جناب۔ انوار شہروز کے بالکل پیچھے تھا۔ پھر چاروں بھاگ نکلے، مگر اچانک ہی ان کی نظر ایک جنگلی پر پڑی۔ وہ 2 مکانوں کے بیچ سے نکلا تھا۔ دراز قامت اور مضبوط شخص کو شہروز اور شینا نے ایک ہی وقت میں دیکھا تھا۔ اب تندور والے مکان میں داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ شینا کے بعد شہروز بھی اسی مکان میں داخل ہو گیا۔ اس کے 2 گز پیچھے انوار اور نوید تھے۔ کیا اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا ہے؟ شہروز نے سرگوشی کی۔ ہاں، اور مجھے تو بہت گھور کر دیکھا تھا، نوید نے جواب دیا۔ شہروز نے سوراخ سے جھانکا تو اس میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ بھی انہیں دیکھ چکا ہے، کیونکہ وہ غیر یقینی انداز میں اس مکان کے سامنے کھڑا تھا۔
نوید، شہروز نے جنگلی پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، تم یہی رہو گے اور انوار تم میرے پیچھے رہو، وہ آ رہا ہے، تم تیار ہو نا نوید؟ بالکل۔ چاقو اس کے دائیں ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ ادھر شینا نے بھی آگے بڑھ کر ایک لکڑی اٹھا لی۔ اگر وہ اس سوراخ کے قریب بھی آ گیا تو ہمیں دیکھ لے گا نوید، لہٰذا بہت پھرتی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی چیخ بھی نہ نکلنے پائے۔ شہروز جھک گیا اور نوید کی طرف دیکھنے لگا تاکہ اگر جنگلی ان کے قریب آئے تو نوید اسے اشارہ کر دے۔ یہاں اندر تک کھانے کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور دھواں چھت تک بھرا ہوا تھا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی نوید کے عضلات پھڑکنے لگے۔ وہ پرعزم انداز میں ان کی طرف آ رہا تھا۔ شہروز نے نوید کی طرف دیکھا، وہ تیار تھا، لیکن پھر اچانک ہی شینا کی آواز سن کر وہ اچھل پڑے۔ ارے شینا! شینا نے اپنا ہی نام لیا تھا۔ ارے شینا! جنگلی نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا۔ شاید وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ اندر شینا ہی ہے۔ شینا! شینا پھر بولی، پھر اس نے نرم لہجے میں اس سے کچھ کہا، شاید وہ اسے اندر بلا رہی تھی۔ وہ طاقتور اور نوجوان شخص تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس سے قبل کہ اس کی نظر نوید پر پڑتی، شہروز نے اسے چھاپ لیا۔ اس شخص نے چلانے کی کوشش کی، لیکن شہروز کا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا۔ شہروز نے اس کی گردن پر بھی دباؤ ڈالا۔ وہ شہروز کو اٹھا کر پھینکتا، نوید کا چاقو اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی، بس سانسوں کی خرخراہٹ سنائی دی اور پھر شہروز نے اسے چھوڑ دیا۔ اب شہروز آگے تھا اور باقی اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ساحل پر پہنچ کر وہ پیٹ کے بل ریت سے لگ کر لیٹ گئے۔ ان کی نظریں بڑے بے صبرے پن سے ادھر ادھر کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ پہلے شہروز ہی مطمئن ہو کر کھڑا ہوا اور باقی لوگ اس کے ارد گرد ہو کر کشتی کی طرف بڑھنے لگے جو ساحل پر کھڑی ہوئی تھی۔ نوید، انوار اور شینا نے دھکیل کر اسے آگے بڑھایا، جبکہ شہروز اس رسی کا جائزہ لیتا رہا جو اس کے لنگر سے ملی ہوئی تھی۔ انہوں نے کشتی کو گھمایا۔ یہ بات شینا کو بے مقصد لگی، پھر اتنا دھکیلا کہ وہ 1 فٹ گہرے پانی میں پہنچ گیا۔ چلو انوار، چڑھ جاؤ، شہروز نے سرگوشی کی۔ انوار 2-3 کوششوں کے بعد اوپر چڑھ سکا۔ انوار بامشکل اوپر چڑھا تھا۔ اس کے بعد وہ تینوں بآسانی کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی آہستہ آہستہ ساحل سے دور ہونے لگی، پھر چاروں پتوار ایک ساتھ چلے اور کشتی کی رفتار بڑھنے لگی۔ نوید اگلے اور شہروز پچھلے پتواروں پر تھے، جبکہ انوار، شینا اسٹار بورڈ پر تھے۔ کشتی میں ایک جگہ بانس رکھے ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد بادبان تھے۔ رسی کے گچھے بھی نظر آ رہے تھے، جبکہ اس سامان کے اوپر لنگر رکھا ہوا تھا۔ یہ لنگر ایک بڑے پتھر میں سوراخ کر کے بنایا گیا تھا۔ کشتی ایک ہی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ کشتی بنانے میں غالباً جلد بازی سے کام لیا گیا تھا، جس کے باعث اس میں رساؤ تھی اور اس سبب اندر چند انچ پانی جمع ہو گیا تھا۔ نوید کے پتوار بہت تیزی سے چل رہے تھے، اسی طرح اس کی سانسیں بھی چل رہی تھیں، جن کی آواز شہروز بھی سن سکتا تھا۔ نوید بہت طاقتور تھا، اس میں دیر تک پتوار چلانے کی قوت تھی۔ چاروں پتوار اس وقت ایک بن کر چل رہے تھے اور اس کے سبب کشتی بہت تیزی سے رواں تھی۔ ساحل سے ایک تیر کے فاصلے پر پہنچ کر انہوں نے جزیرے کے انتہائی مشرقی سمت میں سفر شروع کیا، جہاں سے وہ مغرب کی طرف پلٹ کر کیمپ تک جا سکتے تھے۔ نوید، شہروز نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پانے کے لیے کوشش کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم کامیاب رہے۔ کوئی تعقب میں تو نہیں؟ نوید نے پوچھا۔ نہیں۔ شاندار۔ نوید نے صرف اتنا ہی کہا اور پھر جلد ہی وہ جگہ سامنے آنے لگی جہاں سے انہیں مغرب کی سمت میں جانا تھا۔ اب پانی کا بہاؤ ذرا شدید تھا، وہ کشتی پر اس کے دباؤ کو محسوس بھی کر رہے تھے، اسی سبب کشتی کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ اب شینا نے رہنمائی کے فرائض سنبھال لیے تھے۔ یہ رہنمائی اشاروں سے ہو رہی تھی، لہٰذا شہروز کو کشتی کا رخ بدلنے میں کچھ دیر لگ جاتی تھی، لیکن یہ بات حیرت انگیز تھی کہ وہ ہر اشارے کو سمجھ رہا تھا۔ شینا کی رہنمائی میں کشتی ایک چینل میں چلی آئی۔ اب ان کے دائیں طرف پتھر تھے جن پر پانی سر پھوڑ رہا تھا۔ چاندنی ہر طرف پھیل چکی تھی اور قطبی ستارہ بھی آسمان پر اونچا تھا۔
اس بارے میں جب شینا نے راستے میں تبدیلی کا اشارہ کیا تو نوید پوچھ ہی بیٹھا، یہ کن نشانوں سے کام چلا رہی ہے جناب؟ پتہ نہیں، ممکن ہے کہ جزیرے کی حیات اور آسمان کی کیفیت کے اعتبار سے راستہ تلاش کر رہی ہو، شہروز نے جواب دیا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ کچھ دیر بعد ہم گاؤں والوں کی پہنچ سے دور ہو جائیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ راستہ دکھانے کے لیے یہ لڑکی مل گئی، نوید نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ نوید کا کہنا درست تھا، کیونکہ اس آبی راستے میں اتنے موڑ تھے کہ وہ بھول بھلائیوں میں پھنس سکتے تھے۔ پھر راستے میں زیر آب ایسی چٹانیں تھیں کہ اگر رہنما ان سے ناواقف ہو تو کشتی پہلے ہی موڑ پر اس سے ٹکرا جائے۔ یہ نوکدار چٹانیں پانی میں صرف چند انچ اندر تھیں۔ انہوں نے جب چکر مکمل کر لیا تو شہروز نے رکنے کا حکم دیا۔ انہوں نے پتوار اٹھا لیا اور آرام کرنے لگے۔ ان کے سامنے اب جزیرے کا انتہائی شمالی حصہ تھا اور انہیں توقع تھی کہ جب یہ گم بھی ہو جائے گا تو وہ پوری طرح محفوظ ہو جائیں گے اور پھر کیمپ کی طرف ان کا سفر شروع ہو جائے گا۔ انوار، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، شہروز نے کہا اور اپنا پتوار سنبھالنے لگا۔ شینا اب ایک کھاڑی سے نکلنے میں ان کی مددگار تھی۔ یہاں پانی کی آواز سماعتوں کو متاثر کر رہی تھی۔ شینا کی نظر پانی پر تھی اور وہ مسلسل اشارے کر رہی تھی۔ شہروز اور نوید اس کے اشاروں پر بلا تاخیر عمل کر رہے تھے۔ اس طرح وہ چونے کی ایک پہاڑی کے قریب سے گزرے تو شہروز کانپ کر رہ گیا۔ سفر کا بدترین حصہ گزر چکا تھا۔ اب وہ شمالی حصے کے گہرے پانیوں میں تھے۔ لہروں کی وجہ سے کشتی کبھی اٹھ رہی تھی اور کبھی تیزی سے بھاگنے لگتی۔ انہوں نے یہاں پہلی مرتبہ سمندر میں کشتی کی کیفیت کا احساس کیا۔ وہ زوردار لہروں کے مقابلے میں مستحکم لگ رہی تھی، لیکن اس کی حرکت جہازوں میں سفر کرنے والے ان ملاحوں کے لیے اجنبی تھی۔ بڑی خبیث کشتی ہے، انوار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا خیال ہے، نیکسن تک اسی میں سفر کیا جائے؟ اس نے نوید سے پوچھا تھا۔ ممکن ہے کہ ہم اس کشتی میں چاند تک کا سفر کر سکیں گے، شہروز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بشرطے کہ تم کیبن بوائے بن کر چلو۔ مجھے منظور ہے، بشرطے کہ آپ کپتان ہوں، انوار نے کہا لگا کر جواب دیا۔ منظور، شہروز ہنس پڑا۔ اس دوران شینا بھی انہیں ہنستا بولتا دیکھ کر زیر لب مسکرانے لگی۔ پھر اچانک ہی کیمپ ان کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ میرا خیال ہے کہ کیبن بوائے کو کیمپ میں جا کر بندوقوں کا جائزہ لینا چاہیے، نوید نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہاں تو جگہ بنا لو ان کے رکھنے کی، شہروز نے جواب دیا۔ اس پر انوار نے سب سامان ایک طرف رکھ دیا اور چند منٹ بعد اس کام سے فارغ ہو گیا۔ سامان ایک طرف کر دیا گیا صاحب، اس نے نوید سے کہا۔ کیا؟ نوید نے چونک کر پوچھا۔ سامان ایک طرف کر دیا ہے صاحب۔ میں نے سن لیا، لیکن تم نے مجھے صاحب کیوں کہا؟ اس لیے کہ اب تم اس جہاز کے نائب ہو، انوار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اسی لیے صاحب کہہ رہا ہوں۔ بڑی مہربانی، نوید بھی ہنس پڑا۔ اب تم لوگ تیار ہو، شہروز نے سنجیدگی سے کہا۔ میں کہوں تو پتوار اٹھا لینا اور اشارہ کروں تو چلا دینا اور بہت تیزی سے چلانا۔ انہوں نے کشتی کیمپ کی طرف گھمائی تو بہت سا پانی کشتی میں آ گیا۔ نوید نے اپنا سارا وزن ایک طرف ڈال دیا اور ساتھ ہی پتوار تیزی سے چلنے لگا۔ چند ہی منٹ بعد کشتی ساحل پر چڑھ چکی تھی۔ نوید اترو، شہروز نے چلا کر کہا اور نوید نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے فوراً بعد شینا انوار کے ساتھ کود گئی۔ وہ رانوں تک پانی میں تھے اور چاروں نے کشتی کو پکڑ رکھا تھا۔ شہروز نے پستول عرشے پر رکھ کر لنگر اٹھایا اور پھر پانی میں ڈال دیا۔ کشتی ریت سے محض چند فٹ دور لنگر انداز ہو گئی۔ تم دونوں کشتی کی حفاظت کرو گے، شہروز نے شینا کی طرف اشارہ کر کے انوار سے کہا۔ کوئی بھی مشکوک بات دیکھو یا سنو تو ہوا میں فائر کر دینا۔ وہ نوید کے ساتھ ساحل پر جھاڑیوں میں گیا اور وہاں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ پھر محتاط انداز میں دونوں چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اسلحہ دبا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسلحہ لادنے سے قبل کیمپ کا جائزہ لے لیا جائے، شہروز نے تجویز پیش کی۔ دونوں ٹیلے تک پہنچے۔ یہاں تو خوفناک ویرانی اور خاموشی ہے، نوید نے کہا، اور ساتھ ہی دونوں نے اپنے اپنے پستول نکال لیے۔ اس جگہ کہیں پر کپتان نے جنگلی کو مارا ہے۔ نوید، آہستہ بات کرو،
شہروز نے اس کا اونچا لہجہ دیکھ کر کہا۔ انہوں نے کیمپ کی تلاشی لی مگر وہاں کوئی نہ تھا، لہٰذا وہ واپس آ کر اسلحہ لادنے لگے۔ انہیں گڑھے سے کشتی تک کے کئی پھیرے لگانے پڑے۔ انوار یہ اسلحہ ایک طرف رکھتا رہا اور شینا بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ جب سامان لادنے کا کام مکمل ہوا تو نوید نے رکھے ہوئے اسلحے کا جائزہ لیا۔ انوار نے واقعی پھرتی سے کم از کم جگہ میں اسلحہ رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ کھاڑی سے گزرتے ہوئے ہمیں خوش قسمتی کی دعا کرنی چاہیے، نوید نے کہا۔ ہم اپنی زندگی بچانے کے لیے کوشش بھی کر سکتے ہیں نوید، شہروز بولا۔ اس درہ نما کھاڑی سے گزر گئے تو پھر جنگلیوں کا لقمہ بننے سے بچ سکیں گے۔ تب پھر چلیں؟ دن کی روشنی میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، شہروز نے جواب دیا۔ ہمیں تھوڑا وقت یہیں گزارنا چاہیے۔ میں ذرا ٹیلے کے عقب میں جا کر وہاں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، لیکن سمندری کیفیات بتا رہی ہیں کہ انوار اب اکیلے کشتی نہیں سنبھال سکتا صاحب، نوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ویسے بھی اب کشتی میں وزن زیادہ ہے۔ تب پھر تم بھی یہیں ٹھہرو، میں تنہا چلا جاتا ہوں۔ آپ انوار کو ساتھ لے جائیں؟ نہیں، یہ یہاں رہ کر خالی بندوقیں بر سکتا ہے، یہ کہہ کر شہروز ٹیلے کی طرف بڑھ گیا۔ مان ہی اسے شدید تھکن کا احساس ہوا، لیکن وہ چلتا رہا۔ ٹیلے پر پہنچ کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، پلٹ کر دیکھا، جھیل کا پانی چمک رہا تھا۔ پھر وہ اچانک ہی ایک عجیب سا خوف محسوس کرنے لگا۔ اسے مان ہی کپتان منوچہر کا خیال آیا، ممکن ہے کہ وہ زندہ ہو۔ پھر جب ہم کشتی میں سوار ہو کر یہاں سے روانہ ہو تو وہ چیختا چلاتا ہوا ساحل کی طرف دوڑے، ہم اس کی آواز نہ سن سکیں اور اسے چھوڑ کر چلے جائیں۔ شہروز نے پستول اٹھایا اور سایوں میں بڑھ گیا۔ وہ اس وقت بھی منوچہر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے شاہور کی آواز سنائی دی۔ شہروز چاندنی میں کھڑا ہوا تھا اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس صرف ایک موقع ہے۔ اس نے لبلبی دبا دی۔ چمک ضرور پیدا ہوئی لیکن گولی نہ چلی۔ غالباً پستول عرشے پر رکھنے سے جیم ہو گئی تھی۔ یہ سب شہروز کے لیے موت کا پیغام تھا۔ تمہاری گولی گیلی ہو گئی ہے شہروز، شاہور فاتحانہ انداز میں سائے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر ظالمانہ مسکراہٹ تھی، لیکن بہرحال تم نے پھرتی کا شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ شہروز کو یقین تھا کہ شاہور اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو تم نے ایک کشتی حاصل کر ہی لی۔ میں تمہیں دیکھ رہا تھا، یہاں سے تو صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے اختر نے بتایا کہ تم کشتی چوری کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہو۔ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ نہیں، شہروز نے جواب دیا۔ اس وقت اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم اس کشتی سے فائدہ اٹھا نہیں سکو گے، شاہور نے اس بار تلخ لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں کشتی چاہیے شاہور؟ تمہاری زندگی بخشنے کے عوض؟ نہیں شہروز، اگرچہ میں کشتی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے۔ تب پھر تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں قتل کرنا، شاہور نے جواب دیا۔ لیکن پہلے تمہیں لانگ بوٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ کیا مطلب؟ میں جانتا تھا کہ لانگ بوٹ بھی تباہ ہو چکی ہے۔ وہ میرے قبضے میں ہے، شاہور نے انکشاف کیا۔ لانگ بوٹ؟ ہاں، شاہور شہروز کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو شاہور، لانگ بوٹ تباہ ہو چکی ہے۔ یہ محض تمہاری سوچ ہے اور غلط سوچ ہے۔ تب پھر کشتی کہاں ہے؟ شہروز نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اس بار تجسس تھا۔ اس سوال پر شاہور نے زوردار قہقہا لگایا۔ نہیں شہروز، اس وقت یہ راز افشا نہیں کروں گا، لیکن جب تمہارے جسم میں میری گولی پیوست ہو چکے گی تو بتاؤں گا۔ اس کے بعد دوسروں سے بھی نمٹوں گا۔ شہروز نے پہلی بار دیکھا کہ شاہور پوری طرح کیل کانٹوں سے لیس ہے۔ اس کی پشت پر 4 بندوقیں تھیں، ہر کندھے پر 2 تھیں۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک بندوق اس کی اپنی ہے، 2 اس نے اختر سے لی ہوں گی اور اس طرح سے 3 ہو گئیں۔ چوتھی بندوق کہاں سے آئی؟ 4 پستول تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دوسروں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے، لیکن اس میں کمزوری یہ تھی کہ وہ پوری طرح سے سچ نہیں بول رہا تھا۔
وہ سب سے نمٹ سکتا تھا، لیکن انوار کو قتل کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ انوار پر تو اس کا ہاتھ بھی نہیں اٹھ سکتا تھا۔ شاہور: تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں، اس نے سر کو جنبش دی، تم انوار کو قتل نہیں کر سکو گے۔ لڑکے کی بات نہ کرو۔ شاہور کا تیز لہجہ اس امر کی دلیل تھا کہ شہروز کا نشانہ بالکل ٹھیک لگا تھا۔ شاہور: شہروز نے سکون کی سانس لی۔ کم از کم اب انوار کی طرف سے اسے فکر نہ تھی۔ ہتھیار رکھ کر سکون سے بات کرو، اس نے اس بار پراعتماد لہجے میں کہا۔ بات؟ کیسی بات؟ میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں اور اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن انوار، بات اس وقت کرنی تھی جب تم مجھے کیمپ سے بے دخل کر رہے تھے۔ اب میرا ذہن تیار ہے، میں تیار ہوں۔ میں تمہیں گولی مار کر یہیں کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ تم نے سوچ کر ہی غلطی کی تھی کہ شاہور ختم ہو گیا ہے، اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے بے دخل کیے گئے تھے شاہور۔ نہیں، تم نے مجھے لات ماری تھی، مجھے بارود نہ دے کر آدم خوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن میں نے بہرحال بارود حاصل کر لیا۔ دیکھو، یہ کہتے ہوئے شاہور نے بائیں ہاتھ سے زوردار تھپڑ مارا جو شہروز کے چہرے پر لگا۔ یہ ضرب زوردار اور شدید تھی۔ شہروز کو ایسا لگا جیسے اس ضرب کا اثر دانتوں پر ہوا ہے۔ شہروز کا نچلا لب ہلنے لگا۔ یہ غصے سے بھی زیادہ کوئی شدید جذبہ تھا۔ بات صاف تھی، شاہور شہروز کو قتل کرنے کے درپے تھا، لیکن اسے یہ علم نہ تھا کہ شہروز اور دوسروں کو قتل کرنے کے بعد وہ جنگلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا رہ جائے گا۔ ویسے تم دوسروں سے سمجھدار نکلے۔ جنگلیوں نے جب تمہارے کیمپ پر حملہ کیا تو تم کیمپ میں نہیں تھے۔ کیا اس آدم خورنی نے تمہیں اس حملے سے خبردار کر دیا تھا؟ شاہور کا لہجہ زہر خند تھا۔ تب ہی شہروز کو یہ خیال آیا کہ یا تو وہ شاہور پر حملہ کر کے بے بس کر دے یا پھر گولی کھانے کا انتظار کرے۔ بتاؤ نا، کیا تمہیں اس عورت نے بتایا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے؟ شاہور نے ایک اور قدم آگے بڑھ کر پوچھا۔ نہیں بولو گے؟ لیکن جب گولی میں تمہارے جسم میں اتاروں گا تو تم خود بولنا شروع کر دو گے۔ تم مجھ سے فریاد کرو گے کہ تمہیں اس درد سے بچانے کے لیے میں تمہیں دل میں گولی مار دوں۔ اسی لمحے ساحل سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ شہروز چونک پڑا۔ سنو، اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، گولی چلی ہے، لیکن اس قسم کی چالوں سے تم میرا دھیان نہیں بٹا سکتے۔ ان جملوں کے باوجود اس کے لہجے میں یہ تجسس تھا کہ گولی کیوں چلی ہے۔ ادھر شہروز کو احساس تھا کہ یہ اشارہ ہے، مگر انہوں نے گولی چلا کر اسے کیوں بلایا ہے؟ کیا منوچہر مل گیا؟ اسے یقین تھا کہ جب وہ ساحل پر نہیں پہنچے گا تو نوید اس کی تلاش میں ادھر ہی آئے گا۔ تب شاور کی توجہ نوید کی طرف ہو جائے گی اور وہ شاور کی طرف لپک سکے گا، یا پھر نوید ہی شاور کو گولی مار دے گا۔ اس کے لیے شہروز کو مہلت درکار تھی تاکہ نوید یہاں تک پہنچ سکے۔ اس کا طریقہ صرف یہ تھا کہ شاور کو باتوں میں لگایا جائے۔ ویسے وہ چڑیل ہے بہت خوبصورت، شاہور بولا۔ میں اسے قتل نہیں کروں گا، اسے ساتھ ساتھ رکھوں گا۔ شاہور خود ہی شہروز کی حکمت عملی پر عمل کرنے لگا۔ شاید وہ فی الوقت گولی چلا کر اسے قتل کرنے کی بجائے اس سے زیادہ لطف لینا چاہ رہا تھا۔ اسی لمحے ساحل سے دوسری گولی چلنے کی آواز آئی اور اس وقت شہروز کو احساس ہوا کہ یہ سگنل نہیں ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تو شاہور نے پستول اس کی پسلیوں پر رکھ دیا۔ جہاں ہو وہیں ٹھہرے رہو، اس نے غرا کر کہا۔ مجھے جانے دو شاہور، شہروز بولا۔ وہاں انوار بھی ہے، لڑکی بھی ہے اور نوید بھی، شاید وہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گا، میں واپس آ جاؤں گا شاہور، شہروز نے وعدہ کیا۔ یہ وقت ہم میں سے کسی کے بھی مرنے کا وقت نہیں۔ سنو، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اس مرحلے پر شاور فیصلہ کرنے یا نہ کرنے کی کشمکش سے دوچار ہو گیا۔ شاید وہ خوفزدہ بھی تھا، یہ خواہش بھی تھی کہ شہروز کو قتل کر کے ساحل پر جائے اور ماسٹر بن جائے۔ دوسری طرف یہ خوف تھا کہ اگر وہ نوید اور انوار کے پاس پہنچ گیا اور اس نے شہروز کو قتل کر دینے کا اعلان کر دیا
تو رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ نوید کی سرشت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ انہی سوچوں میں گم شاور کی توجہ ایک لمحے کے لیے شہروز سے ہٹی۔ یہ موقع شاید پھر کبھی نہ آئے، شہروز نے سوچا۔ وہ اچھلا، گولی چلی اور اس کے بائیں بازو کے نیچے سے گزر گئی۔ شاہور نے دوسرا پستول نکالنا چاہا، لیکن اس بار شہروز نے اس کے سر پر زوردار دھوڑ تڑ مارا۔ شاہور کررہ کر دوہرا ہو گیا۔ شہروز کی دوسری کاری ضرب شاہور کے شانے پر لگی اور بائیں ہاتھ نے شانے کو دبوچ لیا۔ اسی اثنا میں شہروز نے پستول سے شاہور کے چہرے پر ضرب لگائی۔ خون بہنے لگا، شاہور کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ اندھا دھند ایک طرف بھاگنے لگا۔ وہ سایوں اور ٹیلوں کے درمیان بھاگتا رہا، پھر اس گھڑے کے قریب سے گزرا جہاں اسلحہ دفن کیا گیا تھا۔ وہ جھاڑیوں سے ٹکرایا تو اس کا منہ چھیل گیا، پھر وہ زمین پر ابھری ہوئی ایک جڑ سے ٹکرایا۔ وہ اٹھا اور پھر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ساحل پر نکل آیا، پھر اچانک ہی اس کی نظر ریت پر پڑے ہوئے ایک جسم پر پڑی اور پہلے ہی لمحے اسے یقین ہو گیا کہ وہ ایک لاش دیکھ رہا ہے۔ شہروز جب کشتی سے گیا تو نوید بندوقیں رکھنے کے لیے انوار کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اس کے بعد وہ لنگر کی رسی کا معائنہ کرنے لگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ کشتی بہترین پوزیشن میں ہے تو اس نے دونوں پستول پیٹی میں اڑس لیے۔ اس وقت انوار ساحل پر زیادہ دور نہ تھا۔ شینا جو ان ہتھیاروں سے خوفزدہ تھی، ریت پر تھی، اور جب نوید اس کے قریب سے گزرتے ہوئے مسکرایا تھا تو وہ بھی شرمیلے انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں انوار؟ نوید نے لڑکے سے پوچھا جو بارود کے ایک ڈبے کا ڈھکن اٹھا رہا تھا۔ نہیں، انوار نے مسکرا کر جواب دیا۔ تب پھر میں حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں، نوید نے کہا۔ وہ دائیں طرف بڑھ گیا۔ اسے احساس تھا کہ بقا کے امکانات اب بڑھ گئے ہیں۔ کچھ دور جا کر وہ بیٹھ گیا۔ اسے شہروز پر اعتماد تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کشتی اور شہروز کی رہنمائی انہیں کسی دوسرے مگر محفوظ جزیرے تک لے جا سکتی ہے، جہاں وہ اپنے اوزاروں کی مدد سے ایک نسبتاً بڑی کشتی بنا سکتے ہیں جس میں وہ سمندر کا سفر کر سکیں گے۔ اسے یقین تھا کہ کشتی بنانے کے کام میں شینا بھی ان کی مدد کر سکے گی۔ تبھی اسے خیال آیا کہ شہروز اس لڑکی کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا تھا، کیونکہ جب وہ کشتی حاصل کرنے کے لیے گئے تھے تو کشتی اپنی جگہ موجود نہ تھی۔ اس وقت خود نوید کو بھی یہی شبہ ہوا تھا کہ شینا نے غداری کی ہے، لیکن پھر جب اس کی نظریں کشتی پر پڑی تھیں تو اس کے سارے شکوک دور ہو گئے تھے اور اس نے فوراً انوار کو شہروز کے پاس بھیج دیا۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ شہروز کو گئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ اس سمت میں دیکھنے لگا جس سمت میں شہروز گیا تھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے کشتی کی طرف دیکھا۔ انوار کسی بندوق کی صفائی یا اسے بھرنے میں مصروف تھا اور شینا اس کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک نوید کو یہ احساس ہوا کہ کوئی چیز ان دونوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے پستول پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ بڑھنے والا جنگلی ہے اور نہ ہی شہروز، کیونکہ شہروز اس طرح چوری چھپے نہیں آتا۔ ممکن ہے شاہور ہو۔ وہ تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ ممکن ہے منوچہر ہو، اس نے زیر لب کہا۔ پھر مان ہی وہ چلا اٹھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے؟ کیا کپتان منوچہر ہے؟ میں نوید ہوں جناب۔ ساتھ ہی اس نے پستول نکال لیا۔ جواب نہیں ملا، کوئی آواز نہیں آئی۔ کپتان، اگر یہ آپ ہیں تو جواب دیں ورنہ میں گولی چلا دوں گا، نوید نے اس بار للکارنے والے انداز میں کہا۔ اس بار ہنکارا سا سنائی دیا اور پھر کوئی نوید کی سمت میں آنے لگا۔ چال ڈھال سے وہ منوچہر ہی لگتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پستول تھے، چہرہ خراشوں سے بھرا ہوا تھا، قمیص پھٹی ہوئی تھی، پتلون کی دھجیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ کسی کا ڈھانچہ ہی لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں نوید کو اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے ان نظروں نے پہلے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ نوید کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت صدمہ ہوا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اچانک ہی منوچہر نے گولی چلا دی۔ نوید نے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن گولی اس کے بائیں شانے میں پیوست ہو گئی۔ نوید اوندھے منہ جا گرا۔ ریت منہ میں بھر گئی، لیکن اس نے ہمت کی اور اپنے پستول کی لبلبی دبا دی، لیکن گولی نہ چلی۔
انوار نے نوید کی للکار نہیں سنی تھی، لیکن گولی چلنے کی آواز پر وہ اچھلا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، تاہم اسے کچھ نظر نہ آیا، لیکن پھر بھی اس نے بھری ہوئی بندوق اٹھا لی۔ شینا کی طرف دیکھا، وہ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ وہ کشتی کی حفاظت کے لیے کشتی کی طرف دوڑا چلا آیا۔ اب وہ رانوں تک پانی میں کھڑا تھا۔ تب ہی اچانک اس کی نظر شینا پر پڑی۔ وہ بار بار خوفزدہ انداز میں ساحل کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔